بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہر انسان کو کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا آزمائش میں مبتلا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کے ذریعے بھی آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ شر کے ذریعے بھی آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم خیر اور شر کے ذریعے تم کو امتحان میں مبتلا کریں گے، تمہارا امتحان لیں گے، تم کو آزمائش میں ڈالیں گے۔ ہم تم کو نعمتیں دے کر بھی آزمائیں گے، نعمتیں چھین کر بھی آزمائیں گے، ہم تم کو صحت میں بھی آزمائیں گے، ہم تم کو بیماری میں بھی آزمائیں گے، ہم تم کو پھلوں میں کمی کر کے، اناج غلے میں کمی کر کے بھی آزمائیں گے، یہ چیزیں ہم آپ کو عطا کر کے بھی آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے مختلف طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم آپ کو خوف میں مبتلا کر کے بھی آزمائیں گے، والجوع اور بھوک میں مبتلا کر کے بھی آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مالوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے کسی کو فوت کر کے مختلف طریقوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جو ان آزمائشوں پر صبر کرے گا ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب اس کو کوئی بھلائی ملتی ہے، کوئی نعمتیں ملتی ہیں، تو وہ ان کو روک لیتا ہے، ان کو اپنے پاس بند کر لیتا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی شر ملتا ہے، کوئی برائی ملتی ہے، کوئی آزمائش بری اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر آتی ہے، تو وہ جزع فضع کرتا ہے، شور کرتا ہے، اور جب اس کو خیر ملتی ہے تو اس کو وہ روک لیتا ہے۔ تو مومن مسلمان اس کی یہ صفت ہے کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ اس کے ہر معاملے کے اندر خیر ہی خیر ہے، اور یہ خیر صرف مومن کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ جب اس کو کوئی اچھی خبر ملتی ہے، خوش کر دینے والی خبر اس کو کوئی ملتی ہے، اس کو کوئی نعمت ملتی ہے، اس پر وہ شکر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور جب اس کو کوئی شر ملتا ہے، شر اس کو کوئی پہنچتا ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ الغرض کے مومن کا ہر معاملہ ہی خیر پر ہے، تکلیف میں ہو پھر بھی صبر کرتا ہے، بیماری میں ہو پھر بھی صبر کرتا ہے، اس کے پاس مال کی کمی ہے پھر بھی صبر کرتا ہے، نعمتوں کی کمی ہے پھر بھی صبر کرتا ہے، اولاد کی کمی ہے پھر بھی صبر کرتا ہے۔ صبر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کی صورت میں موجود ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کا جو سلسلہ شروع کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو جو پیدا کیا یہ اس لیے تاکہ وہ دیکھے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم کو آزمائے، وہ دیکھے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ تو یہ آزمائش ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوگی کہ کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کسی بیماری میں مبتلا کرتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو یہ آزمائش اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوگی۔ اور پھر جو مومن آدمی ہے، جس قدر اس کا ایمان تقوی وہ زیادہ ہوگا، اس قدر اس کی آزمائش بھی سخت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر بندہ اب اس کے ایمان کے مطابق وہ آزمایا جاتا ہے۔ انبیاء سب سے بہترین ایمان والے لوگ تھے، ان کو سب سے زیادہ آزمائشوں کے اندر ان کو مبتلا کیا گیا۔ پھر اس طریقے سے جو چلتے چلتے جس کا ایمان جس قدر زیادہ ہوگا، اس کی آزمائش اس قدر ہی سخت ہوگی۔ الغرض خلاصہ کلام یہ کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو آزمائش میں مبتلا کیا جائے، وہ صبر کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ کے اوامر پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ کی نواہی سے باز آ جائے، تو ایسے بندے کا معاملہ خیر پر ہے، اور ایسے بندے کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے پاس جنت کی صورت میں ہے۔